بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ حضرت ابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ نمبر 1، بیوقوف اور نااہلوں کی عمارت اور سربراہی پر۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت پر۔ نمبر 3، فیصلہ کی فروختگی پر۔ نمبر 4، خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر۔ نمبر 5، رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ نمبر 6، ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کی لے یعنی گانے کی طرز میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں سے ان سے کم تر ہوگا، مگر محض خوش الخانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم سربراہ ہوں گے، ان کے عمارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکمران اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور وکیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سانور کے بے پردہ چلیں گی، ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ نمبر 2، وہ پولیس جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا، عدل انصاف نام کا بھی نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم و قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے، جو موٹا لفافہ پیش کرے گا۔ بھائیو، پہلے تو حاکم و قاضی کا نمائندہ وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب تو سرے عام حاکم و قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیو، خوب اچھی طرح سے سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، اور نمبر 3، ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔ مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں قتل و غارت، گری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوق نکل آئیں گی، منٹوں میں قتل و خون ریزی ہونے لگے گی، کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی جان مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ فساد کا زمانہ آ جائے گا تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہر خطبے میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار اور مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی سب ختم کر جائیں گے، لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ نمبر 2، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والے۔ نمبر 3، منکر اور برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث شریف میں 2 کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے۔ وہ 2 کام یہ ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے یعنی تقوی اختیار کرے۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اسے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنا لیں گے، یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کی طرز پر پڑھے گا اور لوگ کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں یہ داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔